دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ان کو مضبوط دلائیں۔ جس ملک میں رہتے ہیں ہم نیپال میں، اس کی زبانیں کو سیکھنا ضروری ہے۔ نیپالی بھاشا جو ہم کہتے ہیں اکثر ہماری ماں بہنیں نہیں جانتی ہیں۔ الحمدللہ نرسری تا عربی پنجم عالمیت تک کی تعلیم ہوتی ہے اور 4 کھیپ یہاں سے بچیاں نکل چکی ہیں الحمدللہ۔ یہاں جو ہے ابھی فی الحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میں ہوں جامعہ زینب للبنات مدرسے میں کی کوشش کرتا ہوں اس مدرسے کے بارے میں۔ پہلے آپ اپنا تعارف کرا دیں، پھر مدرسے کی تعارف، اس کے بعد جو ہے آپ مدرسے کے حوالے سے کہاں تک کی تعلیم کس طرح کی ہوتی ہے، اب تک کتنے بچے یا کتنے بچیاں فارغ ہوئی ہیں یہاں۔ بہت بہت خیر مقدم آپ کا ہمارے اس چینل میں۔ شکریہ، اہلاً و سہلاً۔ آپ کا اس جامعہ میں ہم بھی پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور ویلکم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے اولاً الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں جو ہے آپ نے جو سوال پوچھا ہے جامعہ زینب للبنات جود گنج کوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 4 کے حوالے سے، اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ یہ ادارہ ہمارے والدین اور الحاج سلامت مرحوم نور اللہ مرقدہ اور یہاں کے معزز علماء کرام کے ہاتھ پر اور ان کے دست مبارک سے جو یہاں اینٹ رکھی گئی، آج وہ الحمدللہ اس علاقے میں جو ہے خیر و فلاح کا اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے عصری علوم کی بھی تعلیم یہاں دی جاتی ہے، اور ابتدائی نرسری کلاس سے لے کر کے درجہ عربی پنجم تک عالمیت تک کی تعلیم دی جاتی ہے باقاعدہ۔ اس کے لیے جو ہے معلمین اور معلمات کی یہاں ڈیوٹی ہے، اور تقریباً سارے معلمین اور معلمات ملا کے یہاں 25 اساتذہ معلمین معلمات پر مشتمل یہاں جو ہے اساتذہ کی جو ٹیم ہے وہ محنت کر رہی ہے، اور الحمدللہ یہاں نرسری کے لیے باقاعدہ جو ہے ہم نے الگ سے اس کا انتظام کر رکھا ہے، اور اس کے لیے 2 سال کا کورس ہے۔ نرسری اطفال الف اطفال با ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں، اور بورڈنگ اسکول میں LKG اور UKG کے حساب سے نرسری کو لوگ جانتے ہیں، تو ہم لوگوں نے یہاں جو ہے اطفال الف اطفال با رکھا ہے۔ 2 سال وہاں اردو کا قاعدہ اور نورانی قاعدہ اور العنوان، یہ 3 کتاب جس میں جو نرسری کے لیے اہم اور بنیادی 3 کتاب ہے، یہ تینوں ہم 2 سال کے اندر جو ہے مکمل اس کو پڑھاتے ہیں۔ اسی میں جو ہے اردو کے اعتبار سے آپ کو جو ہے قرآن پاک کی جو ہے تجوید اور اس کی کہ ناظرہ وغیرہ سب اس میں جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ 1-2 سال کے اندر میں بچی قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ اور اردو لکھنے پڑھنے کے لیے ہم نے اردو قاعدہ رکھا ہے، اور انگلش اور نیپالی کے لیے آل ان ون کتاب آتی ہے۔ آل ان ون اس میں دونوں چیزیں ہیں، اور دونوں جو ہے اسی کتاب سے بچیاں پڑھ لیتی ہے، اور اس کے بعد اول مکتب میں 1 کلاس میں داخلہ ان کا ہوتا ہے۔ تو یہاں الحمدللہ نرسری تا عربی پنجم عالمیت تک کی تعلیم ہوتی ہے، اور 4 کھیپ یہاں سے بچیاں نکل چکی ہیں الحمدللہ۔ یہاں جو ہے ابھی فی الحال عربی پنجم میں، جیسا کہ آپ دورہ کر کے ابھی آئے ہیں، میں نے آپ کو دکھایا جامعہ پورا اندر باہر کمپلیٹ، اور اس میں بچیاں اس وقت جو ہے 17-18 بچیاں اس وقت عربی پنجم میں ہیں، اور عربی چہارم میں جو ہے 37-38 کے قریب بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور عربی سوم میں آپ کو جو ہے 40 کے قریب بچیاں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ان معزز علماء کے ہاتھ سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، اور 2072 میں اس کی افتتاح ہو گئی۔ 2-3 سال جو ہے تعلیم اس سے پہلے جو ہم نے بنیاد رکھا، اور بننے میں اور کیا کہتے ہیں در و دیوار کھڑا کرنے میں، کلاس روم وغیرہ بنانے میں 2-3 سال کا مرحلہ لگ گیا۔ تو الحمدللہ کم مدت میں الحمدللہ جامعہ تمام خیر و فلاح
کے حوالے سے اور تمام علماء کی دعا سے اور تمام گاؤں سماج اور معزز مکرم اور غریب محتاج یہ سارے لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے جامعہ ابھی عربی پنجم تک کی تعلیم تک پہنچا ہے، اور ہماری مزید نیت ہے کہ الحمدللہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہاں بہت ساری کمی بھی ہے، لیکن اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان وسائل جو کمی ہے ان کو پورا فرمائے، اپنے غیب سے اس کے اسباب مہیا فرمائے، اور تاکہ ہم بچوں کو یہاں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے ہم جو ہے فیسلٹی دے سکیں، اور بچیاں اس ماڈرن زمانے میں سہولیات کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکیں۔ فی الحال جو میرے پاس جو سرمایہ ہے انہی کے ساتھ جو ہے میں شروعات کیا ہوں، اور اس وقت جو ہے الحمدللہ بچیاں زیر تعلیم ہیں، ہاسٹل میں بچیاں ہیں، یہاں کھانے پینے کے انتظامات ہیں اور رہائش کے لیے منظم اس کا بندوبست ہے، اور بچیاں آسانی کے ساتھ کھلی فضا میں یہاں رہتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جامعہ سے پورب کوئی جو ہے کوئی گھر نہیں ہے اور کوئی گھنی آبادی نہیں ہے جس سے بچوں کے صحت پر کوئی اثر پڑ سکے، یہاں کھلی آبادی ہے، جامعہ سے پورب کوئی بستی نہیں ہے، بستی ہے بھی تو بہت دور میں ہے، اور بچیاں یہاں کھیل کے لیے میدان بھی ہے، اور کھیلنے کے لیے بھی ہم نے میدان کا انتظام کر رکھا ہے، اور یہاں بچوں کی صحت کے لیے ہم ہمیشہ جو ہے فکر مند رہتے ہیں کہ پہلے اولاً صحت تندرستی ہوگی تو تعلیم میں دلچسپی پیدا ہوگی، اور بچیاں انہماک کے ساتھ، مشغولی کے ساتھ، شوق ذوق کے ساتھ پڑھے گی، اگر وہ بیمار رہے گی تو نہیں پڑھ سکتی ہے، لہٰذا ہم اس کی صحت کے لیے باقاعدہ یہاں ڈاکٹر بھی رکھے ہیں، جو عشاء کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں کہ بھئی آج کوئی بچیاں بیمار ہیں، آ کر کے ڈاکٹر سے علاج کر لیں، اور معلمات کی نگرانی وہ بچی آتی ہے اور ڈاکٹر سے اپنا جو ہے علاج ٹریٹمنٹ کرا کر کے وہ اپنے ہاسٹل کو واپس جاتی ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ ہر دن ڈاکٹر بھی آتے ہیں اور ان کی نگرانی ہوتی ہے باقاعدہ، اور پانی کے لیے فلٹر کا بھی انتظام ہے، اس سے بڑا بھی فلٹر ہم نے کوشش کر رکھا ہے، کھانے پینے کے لیے باقاعدہ حمامات اور باتھ روم تک فلٹر پانی ہی استعمال ہو، تاکہ بچوں کے صحت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جسمانی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھا جائے۔ ہمارے علاقے میں جو ہے آئرن کا زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہوتا ہے کہ آئرن سے بچوں کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں اور جلد کی پریشانی ہو جاتی ہے اور بیماریاں ہوتی ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچیاں ساری ضروریات وہ فلٹر کے پانی سے اپنا پوری کرے، تاکہ بچوں کے جسمانی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ تعلیم حاصل کرے، اور واپس اپنے گھروں کو جب جائے تو ایک مہذب یافتہ اور صحت تندرستی کے ساتھ اور علاقے میں داعیہ کی صفت کے ساتھ جائے اور علاقے کو روشن کرے۔ یہ چھوٹی سی جو ہے جامعہ کی کارگزاری ہے شب و روز کی، اور مزید اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم بتائیں گے۔ یہ آپ نے کارگزاری جامعہ کے بارے میں بتا رہے تھے، ہاں اس وقت جو ماحول کے حساب سے دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم کی بہت ضرورت ہے، جی جی ہر میدان میں، چاہے آپ سرکاری لیول پہ دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ پرائیویٹ لیول پہ بھی کہیں پر بھی آپ کو دونوں چیز کی ضرورت پڑتی ہے، دینی اور ہے دینی اور عرصی، تو دین ہے تو پھر ہمارے لیے اور بہتر، دنیا ساتھ میں ہے اس سے زیادہ مزید بہتر، کیونکہ تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ عصری علوم کے لیے ہم نے جو ہے 3 مس ہمارے پاس ہے جو باقاعدہ اس کے لیے مختص ہے، یعنی خصوصی طور پر ہم نے بچوں کی انگلش تعلیم کے لیے الگ سے مس رکھا ہے، 2 مس ہمارے پاس ہے، اور نیپالی کے لیے ایک مس ہے اور ایک ٹیچر ہے باقاعدہ معمر ہے، 55-60 سال کی عمر ہے، اور وہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نیپالی کے لیے مزید اور ٹیچر جو ہے مس ہے، معلمہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے سائنس کے لیے اور میتھمیٹک کے لیے، حساب کے لیے بھی الگ سے ہم نے جو ہے عصری علوم کے لیے اس کا الگ ہی جس کو چھٹے ہی اس کا انتظام کر کے رکھا ہے، اس کے لیے الگ ٹیچر ہے باقاعدہ، اس میں اس کی مہارت ہے اور اس کو پڑھاتے ہیں، اور عربی کے لیے بھی ہم نے جو ہے الگ ٹیچر رکھا ہے، اردو کے لیے بھی الگ، اسی طریقے سے عصری علوم کے لیے بھی ہم نے الگ سے ٹیچر کا بندوبست کیا ہے، اور ماشاء اللہ اس کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں اور وہ شوق ذوق سے ہمارے یہاں پڑھاتے ہیں۔
قرب و زوار کے جو بچیاں پڑھتی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس باہر کے بھی ہیں یا اور دور دراز کے، ان سب کے لیے آپ ایک میسیج دینا کیا چاہیں گے؟ جی ہم قرب و جوار کے لیے اور غیر مقیم بچیاں، جس کو ہم لوگ اپنی ہاسٹل کی زبان میں، مدارس اسلامیہ کی زبان میں کہتے ہیں، مقیم سے مطلب ہوتا ہے جو یہاں مقیم ہے، جو بچیاں 24 گھنٹہ ہاسٹل میں رہتی ہیں، اور غیر مقیم سے وہ بچیاں ہیں جو یہاں آتی ہے 5 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو بھی پڑھے اس کے بعد وہ چلی جاتی ہے، اس کو ہم غیر مقیم کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اور قرب و جوار کے لوگوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، بھائی اور بزرگ لوگوں کے لیے ایک میسیج یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو خاصتاً پڑھائے۔ جو ہمارے علاقے میں، جو ہمارے سوسائٹی میں، مسلم برادری میں ایک میسیج یہ ہے، لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ ہے اور بیٹھا ہوا ہے کہ بچیوں کو پڑھا کر کیا ملے گا ہم کو، ان کو تو شادی کرنے میں 15 لاکھ خرچ ہو جاتے ہیں، پھر ہم پڑھائے بھی، پھر ان کو جہیز بھی دیں۔ یہ میسیج لوگوں میں غلط میسیج ہے اور جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور قرب و جوار میں جو بچیاں ہیں جو اس وقت نہیں پڑھ رہی ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے ایک میسیج ہے آپ کے اس چینل کے دوارا کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں اور اولاً پڑھائیں اور دینی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی ان کو مضبوط دلائیں۔ جس ملک میں رہتے ہیں ہم، نیپال میں، اس کی زبانیں کو سیکھنا ضروری ہے۔ نیپالی بھاشا جو ہم کہتے ہیں، اکثر ہماری ماں بہنیں نہیں جانتی ہیں۔ اکثر بینک میں جاتی ہیں تو کسی دوسرے کے سہارا لے فارم بھرنے کے لیے لینا پڑتا ہے، اور ناگرکتا ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیے، نیشنل آئی ڈی ہے، اس کے بعد دیگر رجسٹریشن کی جگہ ہے، وہاں ہماری ماں بہنیں جا کر کھڑی رہتی ہیں، انجان بن کے کھڑی رہتی ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے چینل کے مادھیم سے اور آپ کے چینل کے ذریعے سے کہ ان ماں بہنوں تک یہ میسیج آئے کہ بچیوں کو پوری مکمل تعلیم دلائیں، اور مکمل تعلیم جب ہوگی تو علاقے میں ایک اچھا میسیج جائے گا اور صحیح علم علاقے میں منتقل ہوگا۔ ورنہ کم بچیوں کو پڑھاتے ہیں لوگ، اس سے ہوتا کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ حروف کی یا ترجمے کی شناخت نہیں ہو پاتی ہے، مکمل تعلیم نہیں ہوتی ہے، تو ترجمہ غلط بتاتے ہیں۔ اور تعلیم بھی کرتے ہیں تو بہت سارے اردو کے الفاظ ایسے ہارڈ ہوتے ہیں جن کا ڈکشنری اور لغت دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو من میں آتی ہے وہی بتاتی ہے۔ تو صحیح تعلیم ہوگی، مکمل تعلیم ہوگی، مضبوط ہوگی، تو علاقے میں جو ہے جہالت دور ہوگا، اور لوگ پڑھے لکھے لوگ رہیں گے تو سوسائٹی اور سماج ترقی کرے گا، صفائی ستھرائی کا خیال رہے گا، اور لوگ بیمار کم ہوں گے، اور اپنے جسم کا بھی خیال کریں گے، صحت کا خیال کریں گے، بچوں کی پرورش کا خیال کریں گے، کیونکہ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام گارجین اور ماں باپ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو شکشا سے جوڑیں، اور بغیر شکشا کے ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی ہے، ایسے ہی شکشا اور تعلیم اور ایجوکیشن کے بغیر ہم اور آپ ادھورا ہیں۔ اس کے لیے نیپالی زبان پر بھی دسترس ہونا چاہیے، اور نیپالی زبان پر بھی مہارت ہونا چاہیے، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہمارے یہاں بھی نیپالی تعلیم، انگلش کی تعلیم مضبوط ہو، تاکہ دنیا میں ہم جو ہے اپنی بات پہنچا سکیں، اپنی بات رکھ سکیں، اور وہ ہماری بات سمجھ سکے۔ یہ میں میسیج